سمجھتے ہیں کہ یہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی ہے؟ ماضی میں اس طرح کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع ہے آج کا، اور بلا شبہ جس طرح ران صاحب فرما رہے تھے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، اس کے وجہ سے قرآن کریم میں لیلۃ القدر کا تعارف تو خود کرا دیا۔ قرآن کریم سورۃ القدر جو ہے اس کے اندر بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن کے ایک بڑا خوبصورت انداز ہے، خود ہی سوال ہے، خود ہی آگے اس کا جواب ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ ساتھ ہی بیان فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ اس کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اتنا زیادہ اس کو افضل قرار دے دیا گیا۔ کیوں؟ فرمایا اس رات میں اللہ رب العزت کے جو برگزیدہ فرشتے ہیں ان میں سے جبریل امین جو ہیں ان کے سردار روح الامین، وہ آسمان سے دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں کے جرمن میں تشریف لاتے ہیں۔ اور اس قدر کی والی رات کی جو فضیلت ہے، قدر ہے، اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی قرآن کریم کی نازل ہو رہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، وہ بھی اسی رات ہی نازل ہو رہی ہے۔ اب یہ ہے اس کی فضیلت۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کیا فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا، یعنی کہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے اس کی قدر و منزلت کی کہ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دے دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان میں بہت سارے لوگوں کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، لمبی باتیں کیا کرتے، زیادہ عمر پانے کی وجہ سے۔ تو جب آپ کی امت کی باری آئی تو ان کی عمریں کم تھیں، لیکن اللہ نے خاص طور پہ انعام کیا ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو خاص طور پہ یہ رات عنایت فرما کر ان کو افضل کر دیا دیگر اقوام پر، دیگر جو امتیں ہیں ان پر، کہ ان ایک رات کی عبادت کر کے ان کی ساری زندگی کی جو عبادات ہیں ان پر بندہ افضل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کر رہی تھیں کہ کیا ایک رات جو ہے مخصوص ہے طاق راتوں میں لیلۃ القدر، جو رانا صاحب نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ تحروا لیلۃ القدر من العشر الاواخر من رمضان فی العشر الاواخر من رمضان، کہ جو ہم نے لیلۃ القدر تلاش کر رہی ہیں وہ فرمایا فی الوتر العشر الاواخر، جو طاق راتیں ہیں ان میں جو ہم نے تلاش کر رہی ہیں۔ امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بحث کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ طاق رات کے اندر جو لیلۃ القدر ہے یہ ایک طاق رات سے دوسری طاق رات کو منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی 21ویں کو ہے، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو۔ جس نے صحابہ کرام نے اس کو پایا انہوں نے اس کا ذکر کر دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے فی الوتر العشر الاواخر، جو وطر جو ہے طاق جو اعداد ہیں ان میں 5 میں سے کسی ایک رات میں ہوگی، اس لیے کوئی ایک خاص رات اس میں مخصوص نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 جو دن تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تو بہت طویل ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام فرماتے تو ایک ایک رکعت میں آپ پوری سورہ بقرہ پڑھ جاتے، سورہ نساء پوری پڑھ جاتے، اور آپ کا قیام جتنا لمبا ہوتا اتنا ہی آپ کا رکوع ہوتا، جتنا رکوع ہوتا اتنا ہی سجدہ ہوتا ہے۔ اتنا لمبا اللہ کے رسول قیام فرمایا کرتے تھے، عام دنوں کی یہ بات ہے۔ لیکن جب آخری 10 دن آ جاتے تھے کہ شدہ میدر، آپ زیادہ کمر بستہ ہو جاتے، زیادہ آپ عبادت جو کرتے، اور اس عبادت کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لیلۃ القدر کو پا لینا، لیلۃ القدر کو حاصل کر لینا۔ اب لیلۃ القدر کو جو حاصل کرنا ہے اور اس کی جو نشانیاں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی اس کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے پتہ لگے کہ لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا گیا؟ اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لا حارۃ ولا باردہ، نہ یہ بہت زیادہ گرم رات ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ یہ سخت ٹھنڈی رات ہوتی ہے، معتدل سا موسم ہوتا ہے، بڑا خوبصورت سا سہانا سا موسم ہوتا ہے۔ اور اس کے جو ہے سورج جو صبح نکلتا ہے، اللہ اکبر، جو سورج صبح طلوع ہوتا ہے یوم عید شعاع لہ، جو صبح سورج طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں نہیں ہوتی، مطلب اس کے اندر تپش نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ جو محدثین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے نوری ملائکہ کا اس قدر نزول ہوتا ہے کہ ان کے نور کی ٹھنڈک سے
جو آسمان پر چمکنے والا دمکنے والا سورج ہوتا ہے اس کی کرنیں اس کی تپش بھی اس کے سامنے مانگ پڑ جاتی ہے. تو جب یہ فرشتے آتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں اپنے بندوں کو جو قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور جو رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں جو سجدوں کی حالت میں ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس رات جو ہے آسمان کے اندر ایک عجیب چمک ایک نورانیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. انسان کی آنکھیں جب آسمان کی طرف اٹھتی ہیں تو اس کے اندر جاذبیت ہوتی ہے ایک. تو آپ جب دیکھتے ہیں آپ کے دل کو ٹھنڈک اور سکون محسوس ہوتا ہے, آپ کے دل میں انابت اللہ پیدا ہوتی ہے, آپ کا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن جڑ جائے, آپ کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں. اور اس رات خاص طور پر جب قرآن کریم کے اندر رمضان المبارک کا ذکر کیا گیا ہے, شہر رمضان الذی انزل فی القرآن, انہی آیات میں آگے جا کے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, کہ اس رات خاص طور پہ آپ نے اللہ سے اپنی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. کیوں اہتمام کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انی قریب. لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا اللہ کہاں ہے, فرمائے انہیں کہ اللہ آپ کا آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے. تو ہم نے اس رات میں اللہ کو بھی پکارنا ہے اور اس لیلۃ القدر کی نشانیاں ہیں اس کو پاتے ہوئے اس قدر و منزلت کی رات کو گمانا نہیں ہے. بالکل آپ نے درست بات کی, کیونکہ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تم کیا جانو کہ یہ کون سی رات ہے جس میں ملائکہ فرشتے اترتے ہیں, اس کی نشانیاں بتا دی گئی. قریشی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی گفتگو کو مزید آپ سے بھی اور رانا صاحب سے آگے بڑھائیں. الہام کی رم جھم, الہام کی رم جھم, کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رم جھم, آیات کی جرمٹ میں تیرے نام کی مسند, آیات کی جرمٹ میں تیرے نام کی مسند, لفظوں کی انگوٹھی میں, لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سجڑا ہے. الہام کی رم جھم, واللیل تیرے سائے گیسو کا تریشا, واللیل تیرے سائے گیسو کا تریشا, والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے. الہام کی رم جھم, اے گنبد خضرا کے مکی, اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر, اے گنبد خضرا کے مکی میری
مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے زر کو ابو ذر بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا بہت خوب قریشی قریشی صاحب کے ویسے تو سارے جو بھی وہ پڑھتے ہیں وہ دل کو چھوتا ہے، لیکن یہ میرا پسندیدہ ہے، میرا فیوریٹ ہے. بالکل جی. اور جب وہ اس کے اندر ایک شعر آتا ہے کہ بتا میرا پاس تیرے سوا اور کون ہے، تو واقعی یہ وہ حقیقت ہے جس کو میرے خیال سے کہ اگر ہم سمجھ پائیں اسی میں کامیابی ہے. بالکل نبی آپ نے درست کہا. اور رشید آپ کا ایک اور کلام کے جو مفلس سے زندگی جی وہ بھی بہت خوبصورت ہے. بہت ہی خوبصورت ہے. بلکہ آج فرمائش پہ سن لیتے ہیں جی. آپ آج سنا دیجئے گا سر. ٹھیک ہے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں رانا اور صاحب رانا صاحب سے بات کرتے ہیں. جناب رات ہمارے پاس ہے، جاگ رہے ہیں، تیاری بھی ہے، لیکن بہت ساری ہم نے اکثر لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ عبادات کریں، نماز اس طریقے سے پڑھیں، یہ چیزیں ایڈ آن کر لیں. کون کون سی عبادات ہیں جو ہمیں اس رات کو یا تمام تاخراتوں کو ہمیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے؟ دیکھیں عبادات وہی ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آپ سے بڑھ کر نہ کوئی تقدس والی عبادت معاملہ عبادت ہو سکتا ہے، نہ تبرک والا ہو سکتا ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تو یہ تھی نا، ایک تو عزیزم بتا رہے تھے کہ آپ لمبے لمبے قیام کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر سوزش آ جاتی ہے. اور دو واقعے ہیں. ایک گھر کے اندر کا ہے کہ ام المومنین کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں کہ آپ کے بارے میں شائبہ تک نہیں کسی غلطی کا کوتاہی کا، بلکہ ایسے تصور کا تصور بھی گناہ ہے. تو پھر آپ اتنا جان جوخم میں ڈالنے والی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ فلا اکون عبدا شکورا افلا اکون عبدا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کائنات کی اتنی عظیم. ایک واقعہ ہے یہ گھر کا. دوسرا واقعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر کا بتایا ہے. یعنی گھر میں بھی اس طرح عبادت کرتے تھے، باہر بھی اسی طرح عبادت کرتے تھے. تو عبادت وہی عبادت ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو ہے نوافل کی ادائیگی، اور نوافل ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ جس میں تلاوت قرآن پاک بھی آ جاتی ہے، جس میں ذکر اذکار بھی آ جاتے ہیں، تسبیحات بھی آ جاتی ہیں، تحمید، تمجید، تحلیل، ساری تسبیحات جو ہے نا اس میں آ جاتی ہیں. نماز کے اندر قیام بھی آ جاتا ہے، رکوع سجود آ جاتے ہیں. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی طرف زیادہ متوجہ کرتے رہے رات کی عبادت کے حوالے سے، اور لمبے لمبے نوافل ادا کرنے، قیام بھی لمبا ہونا اور رکوع و سجود بھی اپنا طویل ہونے. دوسری ہے قرآن پاک کی تلاوت، کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ رب العزت نے 10 نیکیاں رکھ چھوڑی. تو جتنی زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں کریں. ایک خاص اس رات کے لیے عبادت ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے سونے، اگر میں اس رات کو پالوں تو میں اس رات میں کیا پڑھوں؟ دیکھیں نا، خاص ویسے تو ذکر اذکار جو بھی کریں گے، جب آدمی ذکر کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا بتائی ہے. یہاں میں رکے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے سوال کیا تھا عزیزم سے کہ ایک رات کا تعین کیوں کر دیجیے. رات کا تعین نہیں ہے، مختلف راتیں ہیں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی اپنی کیفیات کے مطابق راتوں کا بتایا ہے، اور وہ راتیں اسی سال کے اندر انہوں نے ضرور پائی ہوں گی. ایک روایت کے اندر تو یہ بھی ہے کہ یہ رات گھوم گھوم کے آتی ہے، کبھی کسی طاق رات میں، کبھی کسی طاق رات، اس لیے اس کو متعین نہیں کرنا چاہیے. اور متعین نہ کرنے کا بھی ایک فلسفہ ہے
यानी अगर ये मुतय्यन हो जाती तो फिर इर्द गिर्द के दिनों की ये बातें लोग छोड़कर सिर्फ इसी रात में जागने की कोशिश करते हैं। एक तो ये है, लेकिन आज साहब अब तो ये बड़ा पैटर्न बन गया है कि हम 27वीं को ही कहते हैं कि यही ताकत, हाँ, यही लैलतुल कद्र है। जी, जी। यानी ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर ये रात मुतय्यन होती और कोई आदमी अपने किसी मजबूरी की वजह से उस रात में ना जाग सकता, ना इबादत कर सकता, तो सारी जिंदगी उसे अपने एहसास महरूमी की वजह से दुख रहता, वो कर्ब के अंदर मुब्तला रहता है कि मैं इस रात में क्यों नहीं इबादत कर सका। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको पोशीदा रखा है। और दूसरे एक और भी बात है ना बड़ी खूबसूरत सी, वो ये है कि ताक रात किसी मुल्क के अंदर कोई रात होती है, किसी मुल्क के अंदर कोई होती है, चांद के इख्तिलाफ की वजह से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो दर हकीकत एक तरफ तो ये कह दी ना 1000 रात से बेहतर है कि उसके यहाँ अता करने के लिए वक़्त की कोई हैसियत नहीं है। अगर वो देना चाहे तो 1000 महीने की इबादत में जितना दे एक रात में दे दे, और जब देना चाहे दे दे। और दूसरा ये कि साइंस ने हमें ये बताया है कि सूरज जो है वो गर्दिश करता है और जहाँ उसका साया होता है वहाँ रात होती है। तो एक रात अगर एक मुल्क से शुरू हुई है तो घूमते घूमते पूरी दुनिया को वो रात अपनी लपेट में लेकर एक हो सकती है। राज साहब के इसमें एक चीज ये हो सकती है, जहन में फिर सवाल आपके उसमें आता है, आपने कहा कि चूंकि घूम घूम की आती है, कभी 21 हो सकती है, कभी 27 हो सकती है, कभी 25 भी हो सकती है। फर्ज कर लें कि कभी किसी एक मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान से पहले वहां रोजा चल रहा हो, और अगर फॉर एग्जांपल वो 25वीं की शब हो, तो क्या 25वीं की शब अगर होगी तो फिर क्या वो पूरी दुनिया में 25वीं ही की शब होगी लैलतुल कद्र? देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये अगर तो तय्यन मसलन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और तालीमात जो है आपकी अहादीस, उनको पेश नज़र रखा जाए तो एक तो ये हो सकती है। लेकिन मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया है कि ये कूनियात से ताल्लुक़ रखता है, ये इल्मी कूनियात में से है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मख्फी कर छोड़ी हैं। खुद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ ज़रूर बताई। आप देखिए ना कि पहले आपने इत्काफ किया अशरे का, तो फिर आपने लोगों से कहा कि अगर किसी ने रात को, मैंने देखा है, मुझे अगले अशरे में बताई गई है ये रात, अगर किसी ने तलाश करनी है तो मेरे साथ दोबारा इत्काफ में बैठ जाए। तो उस रात, और फिर ये कहा कि मुझे ख्वाब में दिखाया गया है कि उसकी सुबह में मैंने सजदा किया है पानी और कीचड़ के अंदर। तो अम्मा आयशा कहती है कि वो 21वीं रात थी। अच्छा, इसी तरह अब्दुल्ला बिन अनीस ने एक और वाक़या बयान फरमाया, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपना जो है ना मुझे दिखाया गया, और उस सुबह, उस रात जब बारिश हुई तो सुबह फजर की नमाज अदा की तो वो 23वीं रात थी। तो एक तो ये मुमकिन। दूसरी बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक है, जिस तरह चाहे अता करे, यानी एक रात में लोगों को अता करे। अच्छा, यहाँ शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर बड़ी खूबसूरत बात की है। उनका एक रात तो वो है जिस रात में कुरान पाक नाजिल हुआ, कि जब सारी कायनात सो रही थी, एक ही कल्बे अतहर जाग रहा था, और वो कल्बे अतहर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, कि जब पूरा कुरान पाक जो है नाजिल किया गया। एक तो वो रात है, और उसी रात के अंदर अक़वाम की तकदीरों का फैसला होता है। एक वो रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को अता करना चाहता है, नवाजना चाहता है। तो मुख्तलिफ रातें हैं, इनको एक रात में मुतय्यन नहीं करना चाहिए। अगर मुतय्यन कर देते हैं तो इसका मतलब हमने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और जो राज है इल्मे कूनियात का मख्फी रख कर उसको। तो बाहर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि अल्लाह के नबी, अगर मैं अब रात पा लूँ, यानी मैं अपनी कैफियत के मुताबिक महसूस करूँ, तो मैं कौन सी दुआ करूँ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात के लिए ख़ास तौर पर दुआ बताई कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। यानी देखिए, छोटी सी दुआ है, एक लाइन के अंदर आ जाती है, 3 बार माफ़ी का जिक्र है। अल्लाह तुम माफ़ी को पसंद करता है, अल्लाह तुम माफ़ करने वाला है, अल्लाह मुझको भी माफ़ कर दे। क्या ये इस्तगफार जो है ये बहुत बड़ी दौलत है, और इस्तगफार के लिए ज़रूरी नहीं कि बंदा गुनाहगार ही इस्तगफार करे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की अज़ीम, जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया कि आपके बारे में ऐसा तसव्वुर, ऐसे तसव्वुर का तसव्वुर भी गुनाह, लेकिन आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन में 70 बार से ज़्यादा इस्तगफार करता हूँ। एक रवायत के अंदर 100 बार इस्तगफार करता हूँ। इस्तगफार दर हकीकत अल्लाह के करीब करने का एक जरिया होता है, अल्लाह के तकर्रुब का एक बात होगी, मजीद करेंगे। नबी क्या ख्याल है कि कलाम सुन लेते हैं? कलाम एक सुन लेते, क्योंकि जो बड़ा तरीका तो इबादत, जैसे आप कहते हैं कि कौन सी बात, वो बता दी है राना साहब ने कि दुआ कौन सी करनी है। रिजवान क्या सुना रहे हैं आप? बहुत ही प्यारा कलाम है। अच्छा जी, रिजवान आपकी आवाज़ नहीं हो पा रही है, हम अब क्या माइक को ज़रा ठीक कराते हैं। तकनीकी वजूहात की ब्रेक वजह से ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद कलाम से वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस।
سوے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دل پھرتے ہیں، ہر چراغے مزار پر قدسی، ہر چراغے مزار پر قدسی، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گداؤں میں جس میں اس گلی کا گداؤں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ بہت خوب جی، آگے گفتگو بڑھتے کو ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں، اسامہ صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں، کس طریقے سے فرید آپ سوال کریں؟ کوئی نہیں جی، بالکل بات تو ہے کہ لیلۃ القدر کے اوپر ہی ہم بات کر رہے ہیں، آج ساری چیزوں کے اوپر ہے، تو بس اسی چیز کی عبادت کی بات ہوئی ہے، معافی کی بات ہوئی سامنے۔ ایک اور چیز بھی ہے ہمارے پاس کہ ہم اس رات کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے بھی اور ساتھ میں اپنے اہل و عیال کی جس طریقے سے بات ہے ان کو کس طریقے سے اس میں انوالو کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اور جو سوال نبیہ بہن نے بھی پہلے کیا تھا اس کے اندر تھوڑی سی ایڈیشن کروں گا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صوموا لرؤیتکم، روزے رکھو اپنے چاند کے مطابق، اپنے مہینوں کے مطابق۔ جب سعودی عربیہ دیگر جو ممالک ہیں، جو خلیجی ممالک ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، جہاں پہ ہم سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا جاتا ہے، وہاں ایک دن پہلے طاق رات آ جاتی ہے، تو وہاں پہ اگر لیلۃ القدر پہلے آ گئی تو کیا دوبارہ ہمارے علاقوں میں نہیں آ سکتی؟ دیکھیے اللہ خالق اور مالک ہے۔ رانا صاحب نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنے چاند کے مطابق ہم نے روزہ رکھنا۔ جب ہمارے ہاں جب دن ہوگا، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اگر وہ اس دن فرشتے نازل کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ نازل نہیں کر سکتا، وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو یہ ان بندوں کے لیے، اپنے خاص بندوں کے لیے خاص انعام نازل نہیں فرما سکتا۔ یعنی یہ تو انعام ہے اس عبادت کا، اس رات کا انعام ہے۔ بالکل بالکل، یہ تو دیکھیں ہمارے جہاں جب ڈیٹس ہوں گی تو اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی اپنے فرشتے نازل کر سکتا ہے، جو اللہ خالق مالک ان کا، وہ ہمارا بھی خالق مالک ہے۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ ان دنوں میں ان خاص رات کے اندر جو ہمیں اعمال کرنے ہیں، جس طرح فرمایا قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ہمیں بکثرت کرنی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام اس رات قرآن کی تلاوت قیام اللیل میں بکثرت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول رات میں نے عجیب ماجرا دیکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے دیکھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات تلاوت کر رہا تھا قرآن کریم کی، تو میرا گھوڑا سین میں بندھا ہوا تھا، ساتھ میرا بیٹا یحییٰ بھی سو رہا تھا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جیسے میں قرآن کی تلاوت کرتا گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا، مجھے ڈر پیدا ہوا کہ یہ گھوڑا میرے بچے کو نہ رون ڈالے، تو میں نے 3 دفعہ تلاوت کو روکا، دیکھا کہ جب تلاوت روکتا تھا تو گھوڑا رک جاتا تھا۔ میں نے یہ ماجرا عجیب سا دیکھا، میں کمرے سے باہر آیا تو دیکھا میرے صحن سے ایک تشتری جو ہے جس کے اندر مختلف دیے جا رہے تھے، چراغ جا رہے تھے، وہ آسمان کی طرف بلند ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے یہ کیا ماجرا دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور فرمایا تمہیں معلوم ہے اسید، جب تم رات قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو تمہاری قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو چکے تھے، کہ اگر تم قرآن کی تلاوت فجر تک جاری رکھتا
تو یہ مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کا نظارہ کر لیتے، وہ اتنے محب اور مگن ہو چکے تھے قرآن کی تلاوت سننے میں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے نیک بندوں کے لیے کیا معجزے رکھ سکتا ہے؟ کیا ان کو یہ احساس ہو سکتا ہے، ان کو وہ نشانی دے گا کہ انہوں نے اس دیکھیں، رات میں نے کو پا لیا؟ پہلے عرض کیا یہ ایک کیفیت کا نام ہے، یہ لیلۃ القدر کو پانا ایک کیفیت ہے۔ جب آپ کے اوپر کیفیت آتی ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ میں خشیت الہی کا عجیب مادہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ میں انکساری، عاجزی اور انابت اللہ کا عجیب مادہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو خود دل کرتا ہے کہ میں عبادات میں مشغول ہو جاؤں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں، اور اللہ رب العزت اپنا خاص انعام نازل فرماتا ہے، اور ان بندوں کے اوپر جن کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے ان کے اوپر واقعی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا خاص انعام ہو چکا ہے۔ جب انسان کے اوپر اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے اس کے دل کی کیفیت بھی بتاتی ہے، اس کے ظاہری جو میں سمجھتا ہوں حالات ہیں وہ بھی اس کو بتاتے ہیں کہ جب اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ فرشتوں کی معیت جو ہے اس کے پاس آ جاتی ہے، اور فرشتے جب پاس ہوتے ہیں اس کے معیت ان کی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتوں کے نزول اس کے اوپر ہونے لگتا ہے۔ اور اس میں جو میں بات ایک اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات میں خاص طور پر استغفار کے ساتھ ساتھ درود شریف کا اہتمام ضرور کرے، کیونکہ درود شریف کے اندر ایسی برکت ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے اللہ کے رسول سے عرض کہ اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے 4 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ پہ درود شریف پڑھتا ہوں، باقی 3 حصے اپنے لیے مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زدت فہو خیر اللہ، کا اگر تو زیادہ کرے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کہ اللہ کے رسول 2 حصے کر لیتا ہوں، بات بڑھتی بڑھتی یہاں پہ آ گئی کہ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول میں آج کے بعد ایسا کروں گا کہ میں ساری کی ساری دعائیں درود شریف پڑھوں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سنیں جو لوگ ہمارے سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تو یہ کرے گا تو پھر یاد رکھ پھر اللہ اس درود شریف کی برکت سے بن مانگے تیری ساری مرادیں بھی پوری کر دے گا اور تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہی وہ بات ہے جو بات کرتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے تو پھر کیا ہی بات ہے، بڑے بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں۔ بالکل بن جاتے ہیں۔ اپنے بچپن کی ایک بات بتا رہی ہے، مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی، اسکول گوئنگ تھی، تو اس طرح ہم رات کو عبادات کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے، تو سردیوں کے روزے تک ہوا کرتے تھے، تو جائے نماز اور چائے کا تھرمس بنا کے، اور امی ہمیشہ پانی کا گلاس ایک سامنے رکھا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ جو لیلۃ القدر کی رات آئے گی تو یہ دودھ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو وہ اس مطلب کی خواہش میں ہم لوگ عبادت اور نعتیں پڑھنا اور وہ سارا پورا اہتمام اس کا وہ کیا جاتا تھا۔ اچھا ابھی جو کووڈ نہیں ہوتا تو ہمارے یہاں بڑی خوبصورتی ہے کہ ہماری مساجد، ہمارے گھر اسی طریقے سے، اگر مرد حضرات مساجد جاتے ہیں تو خواتین اسی طریقے سے گھر میں بھی انہیں عبادات کا احترام کرتی ہیں، اور یہی وہ کمبائن ہو کے اجتماعیت میں اتنا وہ کہ سب اگر اکٹھے ہو جائے تو عبادت کا اور مزہ آ جاتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، جو کہ عبادت ہے نا۔ اب آپ نے ایک بات بتائی، اسی طریقے سے گھر میں انسینٹیو اسی طریقے سے آپ کو مل رہے ہیں جی کہ آپ یہ کریں گے، خاص طور پہ مائیں اپنے بچوں کو اسی طریقے سے کہہ کے عبادت کی جانب راغب کراتی ہیں۔ اور اسی میں ایک تھوڑی ایڈیشن کر دوں گا، ابھی کووڈ-19 کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کی منشا ہے نا یہ، پہلے ہم سب مساجد میں اکٹھے ہوتے تھے، وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ گھروں میں بھی سجدے کرو نا، میرے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرو، اہل خانہ کی تربیت کرو۔ اللہ کے رسول کی جو یہ حدیث ہے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، اپنے ساتھ ملایا کرتے تھے عبادت کے لیے۔ تو یہ سبق ہے نا کہ ہم نے گھروں میں اگر اب رہنا ہے، اور یہ کی ہیں جی بالکل ایسے لوگوں نے دیکھیں ابھی رانا صاحب سے ایک بات میں پوچھ لیتا ہوں کہ رانا صاحب بہت سارے لوگ اسے ہیں اس پروفیشن میں، خاص طور پہ ابھی ہمارا جو پروفیشن ہے 24/7 بھی لوگ ہیں، جو لوگ دفاتر میں ہوں یا جن کی شفٹ کی ڈیوٹیز ہوں، وہ کس طریقے سے اس رات میں عبادت کو کچھ اس طریقے سے کریں کیا صرف استغفار ہی کر لیں تو اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اس رات کی عبادت سے فضیلت بھی دے گا؟ بڑا بہترین سوال کیا آپ نے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ بندہ جو ہے کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہاں کھڑا ہے، کس حالت میں۔ اللہ رب العزت کی عطا جو ہے وہ عام ہے، اس کی رحمت بے کنار ہے، بے حد ہے، بے حساب ہے۔ وہ اگر مساجد میں عطا کرتا ہے تو گھروں کے اندر بھی عطا کرتا ہے، دفاتر کے اندر۔ اگر آدمی رزق حلال کما رہا ہو، اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہوئے رب کے حضور نہیں جھک سکا تو اس کو اس کی وجہ سے اور زیادہ ثواب ملے گا۔ جس طرح قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے ہے نا کہ اگر ایک آدمی پڑھ رہا ہے لیکن ایک آدمی ہے جو مشقت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کے یعنی تھتھا ہے یا توتلا ہے تو اس مشقت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو فرمایا اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک قرآن پاک پڑھنے کے، ایک مشقت کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک آدمی اگر رزق حلال کما رہا ہے، اللہ کے احکامات اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے باعث رزق حلال کے لیے کمائی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں دعائیں کرتا ہے۔ اب ذکر اذکار جو ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اور بہترین ذکر جو ہے تحمید بھی ہے، یعنی الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ،
یہ سارے ذکر ہیں، لیکن استغفار کی اپنی ایک کیفیت ہے۔ استغفار کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ آپ فرمایا 70 بار، یہ اللہ کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے استغفار۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ جب آدمی استغفار پڑھنا شروع کر دے تو اللہ اس سے ہر قسم کے عذاب کو دور کر دیتے ہیں۔ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، دو ہی امانت کے امن کے دو ہی ضمانتیں ہیں۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب آپ تھے تو ہم نے ان پر عذاب نہیں ڈالے مکے کے، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ لوگ استغفار کرتے ہوں گے تو ان پہ امن ہوگا، کسی قسم کا خوف خدشہ نہیں ہوگا۔ تو آج کے حالات کے مطابق استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ سید الاستغفار، لیکن استغفر اللہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں نہ محنت پڑتی ہے نہ وقت لگتا ہے، ذکر اذکار کرتے ہیں، فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کریں۔ تو ذکر اذکار کے اندر آپ مصروف رہیں اور رزق حلال کمائیں تو آپ اس رات کی کیفیت بھی پائیں گے، اس رات کے اجر و ثواب سے بھی آپ محروم نہیں رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو اللہ زیادہ عطا کرے گا۔ جس طرح فرمایا درود شریف کے حوالے سے، اب حضرت ابی بن کعب کو یہ کہا تھا نا اللہ کے نبی نے، اگر تو درود شریف پڑھے گا تو اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ تیری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، تیری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے، مثلا میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ اپنے دل کے اندر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، آپ گفتگو کریں گے میں کر سکتا ہوں، آپ ہاتھوں کو استعمال کر رہے ہوں لیکن ذکر اذکار تو ساتھ چل رہا ہے۔ تو اس رات کے اندر جاگنا اور جاگنے کی نیت کر لینا، اس نیت کے ساتھ ذکر اذکار کرنا کہ میں اللہ کی بات، اور یہاں قرآن پاک جس کو یاد ہے اس کو قرآن پاک جس طرح بتایا حضرت اسید بن حضیر کا واقعہ بخاری شریف کے اندر ہے حدیث کے، اسی طرح ایک اور روایت ہے مجتمع الناس فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یتدارسون بہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ جب لوگ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ درست۔ ایک تو ہے نا اس رات کے اندر جو نازل ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں، عمومی طور پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سایہ کر لیتی ہے، اللہ کی طرف سے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے ایسے چہیتے بن جاتے ہیں کہ اللہ اپنے قریبی فرشتوں میں فخر کے ساتھ ان کا ذکر کرے، دیکھو یہ ہیں میرے بندے جو ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے دکانوں کے اوپر، اپنے دفاتر کے اندر، اپنے جائے کسب پر جہاں ہم کمائی کر رہے ہیں وہاں چلتے پھرتے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، ہم استغفار کرتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز یقین رکھیں کہ اللہ ضرور عطا کرے گا، ضرور عطا کرے گا۔ اچھا، حسن پاشا نے بھی ہمیں جوائن کیا، بریک کے بعد گفتگو ہماری اتنی خوبصورت جاری ہے تو کلام کی چاشنی بھی ساتھ بالکل ہونی چاہیے، تو حسن صاحب کچھ ہمیں کلام آپ نعت رسول پیش کیجیے گا۔ یہ نعت مصطفیٰ کا معجزہ ہے، یہ نعت مصطفیٰ کا کہ سارا گھر میرا مہکا ہوا ہے، کہ سارا گھر میرا مہکا ہوا ہے، خود ان کا نام خود ان کا نام ہے، ان کا قصیدہ، قصیدہ کو بذات خود خدا ہے، قصیدہ کو بذات
خود خدا ہے اور اساسا بوریا اور کالی کملی اساسا بوریا اور کالی کملی مگر رتبہ شہ ارض و سما ہے مگر رتبہ شہ ارض و سما ہے خدا کے بعد ان کا نام نامی Light refreshing کرشی جام شیریں باہر جنگ ہو رہی ہے جنگ سپاہی تم ہو مورچہ تمہارا گھر ہے احتیاط تمہارا اصل چلو پھر اس سوئے ہوئے جذبے کو جگاتے ہیں ہم لوگ نہیں ایک قوم بن جاتے ہیں اسی جذبے کو جسے حوصلہ ہارنا نہیں آتا اور امید کا دامن چھوڑنا نہیں آتا باہر صرف ضرورت کے تحت نکلنا ہے اور ہاتھ دھو کے پیچھے پڑنا ہے دور رہ کے بھی یکجاں ہے یقین ہے جسے وہ ایمان ہے یکجہتی میں بھی سب سے اوپر ہے پاکستان مشکل میں بھی سپر ہے پاکستان سپر ہے پاکستان آپ اپنی زکوٰۃ اور عطیات علی زیب فاؤنڈیشن کو دیجیے تاکہ ان معصوم بچوں کو بہتر زندگی مل سکے اپنی خیرات صدقات اور عطیات ان بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے علی زیب فاؤنڈیشن کو دیجیے علی زیب فاؤنڈیشن واہ ماں کیا پوریاں بنائی ہیں مزہ آ گیا وہ میں نے تو بیٹا بہت اچھی بنائی ہیں اماں مجھے کب سکھا رہی ہیں ارے بیٹا جب کہو سکھا دوں گی بہت آسان ہوتی ہیں اس رمضان رکھیں رشتوں کی لاج کریں دلوں کو آباد میزان کے ساتھ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانو سے ہوا کا میں تیرے قدموں سے اتنا مانو سے ہوا کا میں تیرے
قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا عادت نات بہانا ماشاءاللہ بہترین، بہت پیارا کلام پیش کیا. گفتگو کو آگے بڑھاتے بالکل ہیں. جی، رانا صاحب سے گفتگو کو آگے چلاتے ہیں، لیکن اسی چیز کے اوپر بات کرتے ہیں، طاق راتوں کے اوپر، خاص طور پہ لیلۃ القدر نبیہ کی کوئی اسی جو آخری عشرہ بھی ہے، 3 دن بھی رہ گئے، تو کوئی دعا بھی ایک جو بتائیے، ویسے آخری عشرے کی دعا نہ پوچھنے رانا آخری عشرے کی دعا اور جنت جہنم سے نجات کا کچھ دعائیں بھی اگر ہمیں بتا دیں، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کس طریقے سے اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے ان راتوں کو جب پاتے تھے. دیکھیں، 2 سوال. لیلۃ القدر کے بارے میں ہمارے ذہن بڑے محدود ہو کر رہ گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اس رات میں جاگ لیں گے اور فلاں فلاں انداز سے ہم عبادات کر لیں گے تو شاید رات کی قدر و منزلت جو ہے اس سے ہم آگاہ ہو گئے یا اس کا حق ادا ہو گیا. لیلۃ القدر کی جو عظمت اور فضیلت ہے اس کا احاطہ کرنا کسی ایک فرد کے لیے ممکن نہیں ہے. درست. اس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 2 جگہ پہ اس کا ذکر کیا ہے. ایک تو سورہ قدر ہے، ایک لفظ ہے قدر، ایک ہے قدر. قدر اور قدر یعنی تقدیر بھی ہے اور قدر و منزلت بھی ہے. یہ رات جو ہے یہ تقدیر کی رات بھی ہے، یہ قدر و منزلت کی رات بھی ہے. دوسرا سورہ دخان کے اندر ہے کہ وہاں تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن پاک کی قسم کھا کر اس کا ذکر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یہ وہ برکت والی رات ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے. اور اس سے آگے کیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر جو بڑے بڑے حکمت والے کام ہیں ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک رات تو وہ تھی کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، شب قدر، اور وہ رات جس کے اندر اقوام کی قسمتوں کا فیصلہ کر دیا گیا. ویسے تو قسمت اور تقدیر جو ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس علامہ الغیوب نے کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقادیر کو لکھ دیا تھا، اجتماعی تقدیر کو لکھ دیا. دوسری تقدیر ہے عام ہماری، آپ کی، دوسرے لوگوں کی، ہمارا جو قسمت کے معاملات ہیں جو آئندہ سال کے اندر ہونا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ فرشتے جب آتے ہیں نا تو بعض لوگوں کا ان کو جب دیا جاتا ہے دفتر یعنی رجسٹر دیا جاتا ہے تو اس میں ان کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ اس نے فلاں دن پہ مرنا ہوتا ہے، فلاں دن میں، یعنی وہ مرحوم ہوتے ہیں، مرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ بازاروں کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں. صحیح، مطلب پہلے سے طے کر دیا جاتا ہے، پہلے طے کر دیا جاتا ہے کہ اس سال میں ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں فرشتوں کی کہ کس نے کس وقت کیا کام کرنا ہے فرشتوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر جب قسمتوں کے فیصلے ہوں تو پھر آپ کہیں گے کہ جب اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے، قسمت میں لکھ دیا ہے، تو پھر رات میں جاگنے کا کیا فائدہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے حوالے سے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو نفع دیتی ہے ہر اس چیز سے جو آ چکی ہے، جو آنے والی ہے. یعنی اگر آپ دعا کریں گے تو دعا سلاح المومن ہے، مومن کا ہتھیار بھی ہے، عماد الدین بھی ہے، نور السماوات بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو نفع پہنچے گا، مصیبتوں سے بچاؤ ہوگا آپ کا. دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر قضاء کو، تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے لیکن یہ بھی اس کے ہیں، کیونکہ تقدیر کا معاملہ اللہ کے علم کے، ہمارے علم میں تو نہیں، تو اس میں ضرور یہ لکھا ہوگا کہ اگر میرا بندہ یہ دعا کرے گا تو میں اس کی وجہ سے اس کے یہ قسمت. تو ہم اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعا کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. اب آگے کہ دعا کون سی ہو، ایک تو ہیں وہ آخری عشرے کے حوالے سے جو دعائیں ہمارے ہاں معروف ہیں، یہی کہ استغفار کرنا چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اور رات کے لیے خصوصاً وہ جو دعا ہے جو میں نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے حوالے سے عرض کی ہے کہ انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کے علاوہ بھی جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں اپنے لیے. اب دیکھیں نا، بعض دعائیں ایسی ہیں جو مذکور ہیں، مسنون ہیں، لیکن اس میں میری ایک خاص حاجات ہیں، مجھے ضرورت ہے کسی چیز کی، یا میں اپنی کسی بیماری کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، تو وہ تو مذکور نہیں ہے. وہ تو ہمیں اللہ رب العزت نے جو ہے نا ہماری پسند کی دعا کرنے کا ہمیں اختیار دے دیا ہے. اسی طرح ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کی بہتری کے لیے دعا کریں، یا جو آج کل وبا ہے اس سے بچاؤ کے لیے ہم دعا کریں. جتنی دعائیں کریں گے
وہ اپنا اللہ رب العزت. اور یہاں جو ایک لفظ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے حوالے سے میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں, اگرچہ مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے. آپ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ ان اللہ لا یستجیب من قلب غافل اللہ, کہ جب اللہ سے مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو. سبحان اللہ. اب یقین کیا ہے, اگر وقت ہو تو میں بتا دوں. جی جی بالکل بتائیے, لیکن ایک منٹ میں آپ یقین کا لفظ ہم پڑھتے ہیں, بولتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن ہمیں احساس نہیں ہے صحیح طرح سے کہ یقین ہے کیا. کیا بات. یقین ایک کیفیت کا نام ہے, کیفیات کی بات چل رہی ہے نا. اب دیکھیں نا, آپ اور یا میں یا کوئی بھی ایک راستے پہ چل رہا ہو کسی منزل پہ جانے کے لیے, یکدم وہ راستہ دو شاخوں میں بدل جاتا ہے, دوراہا ہو جاتا ہے, ایک اس طرف شاخ جاری ہے, ایک اس طرف. اب وہ نکر پہ کھڑے ہو کے, کونے پہ کھڑے ہو کے, کنارے پہ, وہ سوچتا ہے کہ اس طرف جاؤں گا تو منزل پہ پہنچوں گا, یہ اس طرف جاؤں گا تو منزل پہ. تو اگر 25% ذہن ہو اس طرف, 75%, تو جدھر 25% ہے وہ ہے شک, اور جدھر 75% ہے وہ ہے ظن غالب یا غالب گمان. اگر 50-50 ہو, 50% ذہن اس طرف, تو اس کیفیت کو تردد اور تذبذب کہا جاتا ہے. درست. اور اگر 2 چھوڑ کے 100 راستے بھی ہوں اور پتا ہو کہ اس ایک راستے پہ آنکھیں بند کر کے بھی چلوں گا تو منزل پہ پہنچوں گا, یعنی ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں اور ذرہ بھر بھی شک شبہ نہیں, تو اس کیفیت کو یقین کہا جاتا ہے. اور یقین کامل جس سے ہم کہہ لیتے ہیں. بالکل سمجھے. تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ رب دے گا, اس کے علاوہ دینے والا کون ہے؟ بے شک دینے والی اسی کی ذات ہے. تو یقین کے ساتھ مانگے کہ رب دعا دے گا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, رسول اکرم نے ارشاد میں اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی, میں بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں. اگر بندہ کہے گا مجھے عطا کرے گا تو میں دیتا ہوں, اگر کہے گا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوتی, نہیں ہوگی. جیسی آپ کی نیت ہے ویسی نبی